بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ بیان کروں گی۔ بی بی حلیمہ ننھے محمد کو گود میں لیے بحیریت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئیں۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا تھا۔ مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتیں تو دودھ سے بری ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دوتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کی باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتیں اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ بی حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی۔ اسے آپ سے بے پناہ محبت تھی، وہی آپ کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آتیں اور آپ کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتیں۔ جب آپ 2 برس کے ہوئے تو آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ شکل و صورت سے بہت ہی صحت مند نظر آتے تھے۔ بی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھیں کہ وہی ننھا منھا یتیم جسے گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو کچھ عرصہ اور اپنے ہاں رکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اسی خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد کو بہت راس آئی ہے۔ ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمے میں ہی رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ بات اس قدر معقول تھی کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لہتے جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جوں جوں آپ بڑے ہوتے گئے، آپ اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور غلہ باننے کے ابتدائی تجربے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ غلہ بانی کے دوران آپ کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کے مواقع ملتے رہے۔ آپ اپنے اس تجربہ کا ذکر بڑے فخر سے کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب آپ 5 برس کے ہوئے تو بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ کو لے کر مکہ چلی گئیں۔ اتفاق سے آپ ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کھو گئے۔ حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بہت تلاش کیا مگر آپ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ آپ کے دادا سردار عبدالمطلب کے پاس پہنچیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ عبدالمطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھا خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ کو ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننھا محمد انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں ملا تھا۔ عبدالمطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیا، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو پا کر بے حد خوش ہوئیں۔ چنانچہ آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون ایمن آپ کی دایا مقرر ہوئیں۔ آپ تقریباً 6 برس کے تھے کہ آپ کی والدہ نے سوچا کہ مدینہ لے جا کر آپ کو اپنے ماموں سے ملایا جائے اور اپنے والد ماجد کی قبر بھی دکھائی جائے۔
چنانچہ آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئیں۔ مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غمزدہ والدہ نے آپ کو آپ کے والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے، چنانچہ ان دنوں آپ کو اپنی یتامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ ابواہ نامی گاؤں میں آپ کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئیں اور وفات پا گئیں۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد پیاری والدہ کی اچانک موت پر اب دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے والدہ کو والد کی ناگہانی موت پر چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ کی والدہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئیں تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ کے نازک کندھوں پر آ پڑا۔ آپ بے حد افسردہ حاضر ہوئے۔ شفیق دایا ایمن نے آپ کی دلجوئی کی اور دلاسے دیتی ہوئی آپ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس پہنچ گئیں۔ اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ کا قیام بے حد مختصر تھا، تاہم پھر بھی کئی باتیں آپ کے حافظے میں جوں کی توں محفوظ رہ گئیں۔ چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا۔ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے پیراکی سیکھی تھی۔ ایک میدان کو دیکھا تو فرمایا، یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننھی انیسہ سے کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح بی بی حلیمہ اور ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ کے دل سے ختم نہ ہوئے۔ آئندہ زندگی میں جب بھی وہ آپ کے پاس آتیں، آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے، میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ جاتے، ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر اپنے ہاتھوں سے بچھاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتیں آپ احتراماً کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشک سے دنگ رہ جاتے۔ ایک دفعہ خشک سالی کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑا تو بی بی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ جب وہ واپس لوٹنے لگیں تو آپ نے انہیں 1 اونٹ اور 4 بکریاں تحفے میں پیش کیں۔ ایک مرتبہ حلیمہ بی بی کی بیٹی شیمہ چند اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آپ ان سے بڑی شفقت اور احترام سے پیش آئے اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوراً قبیلہ واپس بھجوا دیا۔ تو دوستو، یہ تھا میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گمشدگی اور والدہ کی وفات کا واقعہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔